السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ہمارا آج کا ٹاپک جذباتی لحاظ سے غیر معمولی بچے ان کے بارے میں ہے، یعنی جن کو ہم ایموشنلی ایکسیپشنل چائلڈ بھی بولیں گے. یعنی ایسے بچے جن کے جذبات جو ہیں وہ اسٹیبل نہیں ہوتے یا جذباتی لحاظ سے وہ دوسرے بچوں سے پیچھے ہوتے ہیں. عام افراد میں جذبات کا جو ہے غیر معمولی عدم توازن جو ہے سنگین نتائج کا حامل ہوتا ہے. یعنی بعض افراد جذباتی طور پر شدید عدم توازن کا شکار ہوتے ہیں. اس طرح جذباتی طور پر غیر معمولی بچے بھی مختلف قسم کی تعلیمی اور نفسیاتی مسائل میں کا شکار ہو جاتے ہیں یا پھر اس میں گر جاتے ہیں. ماہرین نفسیات نے جذباتی معذوری کے مختلف پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف تعریفیں بیان کی ہیں، کیونکہ بعض دفعہ یہ ایک معذوری صرف اکیلی نہیں ہوتی، اور بعض دفعہ اکیلی ہوتی ہے ایک معذوری، اور بعض دفعہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کئی اور کسی اور معذوری کے باعث بھی ایک نئی جو ہے معذوری وہ جنم لے لیتی ہے. یعنی بعض دفعہ کوئی ایک پرابلم ایک بچے کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن کچھ بچوں کے اندر اگر کوئی ایک پرابلم ہے جسمانی جذباتی یا پھر ذہنی لحاظ سے، تو اسی بیماری کی وجہ سے اور بہت ساری پرابلم اس کے اندر پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جذباتی لحاظ سے جو غیر معمولی بچوں کی خصوصیات ہے وہ کیا کیا ہے. ان بچوں کو درج ذیل خصوصیت کی وجہ سے آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے، جیسے کہ ایسے بچے عام حالات میں اپنے جذبات اور احساسات پر قابو نہیں رکھ پاتے، لہٰذا کسی بھی وقت ان سے غیر متوقع جذبات وقوع پذیر ہو جاتے ہیں. اس طرح ان کے بچے مایوسی پریشانی اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. ایسے بچے جذباتی عدم توازن کی بدولت سیکھنے میں دشواری بھی محسوس کرتے ہیں. یعنی ان کے سیکھنے کا جو رفتار ہے وہ ایک عام یا نارمل بچے سے بہت سلو ہوتی ہے، کم ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ ان میں دوستوں کے ساتھ یا اساتذہ کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں بھی کچھ ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا پھر ان سے تعلق بنانا اور اس کو قائم رکھنا ان کے لیے بہت ہی مشکل، یعنی جان جوکھوں کا کام اس کو بولیں گے نا کہ یعنی بہت مشکل ترین کام ہو جاتا ہے. پھر ایسے بچے جو ہیں وہ عام بچوں کی نسبت زیادہ جھگڑالو بھی ہو جاتے ہیں، اور وہ معمولی سی بات پر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، یعنی بہت زیادہ غصے میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے ان کو خود بھی نہیں پتہ کہ ان کے جذبات جو ہیں وہ اسٹیبل نہیں ہوتے، وہ اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا نہیں جانتے یا ان کے اوپر قابو نہیں پا سکتے. تو لہٰذا جذباتی لحاظ سے جو غیر معمولی بچے ہیں ان کے اندر جو ہے بہت ساری پرابلم جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں، جو ان کی خصوصیات کے طور پہ ہم نے ابھی ڈسکس کی ہیں. یعنی مایوسی یا ڈپریشن ہو سکتا ہے، غیر متوقع جذبات ہو سکتے ہیں ان کے، پھر عدم توازن کی پرابلم ہو سکتی ہے، دوستوں یا اساتذہ کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ نہ ہونا، سوسائٹی میں ایڈجسٹ نہ ہو پانا، مختلف جسمانی اور ذہنی خوف میں وہ مبتلا ہوتے رہتے ہیں، یا پھر بہت زیادہ جھگڑالو قسم کے بچے ہو جاتے ہیں، یا پھر بالکل مایوسی کی حالت میں چلے جاتے ہیں اور اپنے جذبات پہ بالکل قابو نہیں رکھ پاتے. اب نیکسٹ اس میں ہے مجرمانہ ذہانت کے بچے. اب جذباتی لحاظ سے جو مضطرب رہنے والے جو بچے ہیں وہ والدین معاشرے کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا باعث بنتے ہیں. اسکول میں ایسے بچوں کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ معاملہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. وہ اپنے جذباتی عدم توازن کی وجہ سے چونکہ وہ گرم مزاج اور جھگڑالو ہوتے ہیں، لہٰذا بعض اوقات وہ معاشرے کے خلاف حرکات اور مجرمانہ مشاغل کی طرف چل پڑتے ہیں. یعنی یہی وہ جو بچے ہیں جو کہ جذباتی لحاظ سے اسٹیبل نہیں ہوتے، جن کے جذبات کے بیلنس میں نہیں ہیں، وہی بچے جو ہے مجرمانہ ذہنیت جو ہے ان کی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. یعنی ان کی ذہن جو ہے ان کا مجرمانہ کاموں کی طرف چلے جاتا ہے. ایسی کسی بھی حرکت میں اپنے مرد کے بچے جو ہے وہ مجرمانہ ذہنیت کا حامل قرار پائے گا. اس قسم کے بچے جو ابتدائی عمر میں معمولی جرائم جیسے کہ چوری وغیرہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس طرح بدسلوکی اور بدتمیزی کے رجحان کی طرف حامل ہوتے ہیں. یعنی خلاف معاشرہ حرکات جو ہیں وہ ان کی ذات شخصیت کا حصہ بننا شروع ہو جاتی ہیں. اب اس کے بعد آ جاتا ہے اس کے اندر کثیر الجہتی خصوصیات کے حامل بچے، ملٹی ایکسیپشنل چائلڈ بھی ہم اس کو بولیں گے. ملٹی ایکسیپشنل چائلڈ یہ کہ یعنی ایک بچے میں ایک وقت کے اندر ایک سے زائد غیر معمولی صلاحیتیں یا معذوری ہوتی ہے، یا تو اس کے اندر غیر معمولی صلاحیتیں پائی جائیں گی یا پھر اس کے اندر ایک سے زیادہ معذوری کی علامت نظر آئے گی. بعض معذور بچے غیر معمولی طور پر ذہین بھی ہوتے ہیں. کثیر الجہتی خصوصی بچوں کی پہچان کے لیے درج ذیل خصوصیات جو ہیں اس میں پائی جاتی ہیں. جس سے سب سے پہلے ان کی جو علامات ہیں کہ یہ کہ ایسا بچہ جو جسمانی طور پر معذور ہونے کے ساتھ ساتھ گنگے بہری پن کا شکار ہو، ایسا بچہ کسی جسمانی معذوری کا شکار ہو مگر غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہو. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جسمانی معذوری کے ساتھ ساتھ جذباتی طور پر بھی شدید عدم توازن کا شکار ہوں. یعنی اگر کوئی ایک معذوری پائی جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی ان کے اندر ہو سکتا ہے کوئی اور پرابلم بھی ساتھ نظر ہمیں آ جائے کہ ان کی پرسنالٹی جو عدم توازن کا شکار نظر آئے. پھر بعض بچے تکلم کے نقائص سے، یعنی بولنے کے نقائص جو ہوتے ہیں ان میں اعلیٰ کے باوجود بھی ہے اس کے اندر اعلیٰ ذہنی صلاحیتیں ان کے وہ مالک ہوتے ہیں. یعنی اگر وہ بچہ ٹھیک طریقے سے بول نہیں پاتا لیکن ذہنی لحاظ سے یا آئی کیو کے لحاظ سے وہ بچہ بہت زیادہ ذہین جو ہوتا ہے اور ان کے اندر کافی زیادہ اعلیٰ صلاحیتیں پائی جاتی ہیں.
وہ بچہ جو جذباتی عدم توازن کا شکار ہو، وہ جرم کی طرف میلان رکھتا ہو اور بصارت کی مزدوری کا شکار بھی ہو، یعنی یہ ساری چیزیں ہم کثیر الجہتی میں لیں گے. یعنی ایک بچے کے اندر ملٹی ایکسیپشنل جو چائلڈ، ایک بچے کے اندر ایک وقت میں اگر کوئی معذوری پائی جا رہی ہے تو ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی اور خصوصیت بھی پائی جائے کہ وہ بچہ دوسروں کے سے زیادہ ہم اس کو اہمیت دیں. اب ان علامات و خصوصیت کے علاوہ بھی کچھ کئی عوامل اکٹھے ہو کر کسی بچے کو کثیر الجہتی جو غیر معمولی بچے ہیں ان میں شامل کر دیتی ہے. ایسے بچوں کی تعلیم و تربیت عام خصوصی بچوں سے بھی زیادہ پیچیدہ اور مشکل ہوتی ہے. والدین و اساتذہ کو مل جل کر کسی کو ایسی حکمت عملی خصوصی ساز و سامان کا بندوبست کرنا پڑے، ورنہ یہ بچے عام زندگی میں بہت زیادہ مسائل کا سبب بنتے ہیں. ایسے بچوں کو خاص خدمات اور سہولتیں دینی ہوتی ہیں اور ان کا نصاب، تدریسی مواد، مجتمعی بصری معاملات اور تعلیمی طریقے عام بچوں سے علیحدہ ہوتے ہیں. اب ان کے کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں کثیر الجہتی. ایک سے زیادہ معذور بچوں کا شکار بچوں کے لیے الگ سے نصاب مرتب کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ انتہائی قابل ہوتے ہیں ایک پہلو میں اور دوسرے پہلو میں وہ انتہائی کمزور ہوتے ہیں. لہٰذا ایسے میں ان سے اوسط درجے کا سلوک قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی نہ تو وہ بالکل ہی زیرو پہ ہیں اور نہ وہ بالکل ہی ہائی لیول پہ ہوتے ہیں، بلکہ وہ دونوں کی کو ملٹیپل ساتھ لے کر چل رہے ہوتے ہیں. یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ جو بچہ اشیاء کو بہت زیادہ گہرائی میں جا کر دیکھتا ہے لیکن بنیادی مہارت سے بھی پریشان ہو جاتا ہے. یعنی بعض دفعہ چھوٹی سی چیز ان کو سمجھ میں نہیں آتی اور بعض دفعہ وہ ہر چیز کو گہرائی سے دیکھتا ہے. ایسے بچوں کی صلاحیتوں اور چیلنجوں سے نپٹانا ہر استاد کے بس کا روگ نہیں ہوتا. ایسے بچوں کے لیے کسی ایک خاص پروگرام کو شروع کرنے کے بعد فوری ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی دوسرا پروگرام شروع کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بہت ضروری ہوتا ہے. اور ایسے بچوں سے ذہنی طور پر زیادہ تر پختہ اور آگے ہوتے ہیں، لیکن معاشرتی جذباتی لحاظ سے یہ بچے پیچھے ہوتے ہیں. یعنی یہ جو بچے ہیں دوسروں سے ذہنی طور پر آگے ہوتے ہیں لیکن جذباتی اور معاشرتی لحاظ سے پیچھے ہوتے ہیں. اس خلاف سے بچوں کو کافی پریشانی ہوتی ہے اور ان کی عمر کے دوسرے بچوں کے ساتھ چلنا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی کثیر الجہتی جو بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کافی زیادہ پرابلم پائی جاتی ہے. وہ اپنے آپ کو اپنی کلاس روم میں، اپنے تعلیمی ادارے میں یا اپنے سوسائٹی میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کے قابل نہیں ہوتے. اب نیکسٹ ہم نے پڑھنا ہے سماجی لحاظ سے جو غیر معمولی بچے ہیں ان کے بارے میں. اب یہ ہے کہ فرد کی نشو میں معاشرتی پہلو خاص اہمیت رکھتا ہے کیونکہ انسان نے لائف جو ہے اس معاشرے میں ہی گزارنی ہے. اس کو ہم سوشلی ایکسیپشنل چائلڈ بھی بولیں گے جو سماجی لحاظ سے جو غیر معمولی بچے ہیں. اب تاہم افراد یا بچے عام لوگوں سے مختلف معاشرتی رویوں کا اظہار کرتے ہیں. ہر پرسن کی اپنی پرسنالٹی اور وہ اس کے مطابق ہی اپنے رویے شو کرتا ہے. اب کسی بچے کو معاشرتی طور پر غیر معمولی حیثیت میں عام طور پر دو عوامل حصہ لیتے ہیں، ایک ذاتی عوامل اور ایک ماحولیاتی عوامل. ذاتی عوامل سے مراد یہ ہے کہ بچے ذاتی عوامل کے پر جھجک، شرمیلا پن، خود اعتمادی کی کمی اور عام لوگوں کا سامنا کرنے سے گریز کرنے کی جیسی علامات کا شکار ہوتے ہیں ایسے بچے جو ہیں. اور ایسے بچہ دوسرے جیسا جو ہے نا وہ بن جاتا ہے اور اس کی اپنی سوچ فکر نہایت محدود. یعنی وہ جیسی چیز دیکھتا ہے اس کو فوراً اڈاپٹ کر لیتا ہے، اس کی اپنی کوئی سوچ یا عقل سمجھ نہیں ہوتی. یہ اس کے ذاتی عوامل ہے. اور ماحولیاتی عوامل یہ ہے کہ معاشرتی طور پر غیر معمولی بچوں کی معذوری میں ایک بہت بڑا اثر ماحولیاتی عوامل کا بھی ہوتا ہے. عام طور پر جسمانی نقائص کا شکار بچے منفی قسم کے رویوں کا سامنا کرتے ہیں اور بعض دفعہ اوقات خاندانوں کی تقسیم، والدین میں علیحدگی، مصائب، پریشانی، ذہنی تناؤ، یہ ساری چیزیں مل کے جو ان کی کسی معذوری ان کی صورت میں اختیار کر لیتے ہیں اور وہ سامنے آتی ہے جس کی وجہ سے ان کو معاشرے میں مطابقت جیسے مثال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. عام افراد سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں اور بغیر کسی دلیل و ضرورت کے دوسرے کی نکالی کرنے لگ جاتے ہیں. اب یہ ہے کہ معاشرتی معذوری کا شکار جو بچے کے مسائل کس قسم کے ہوتے ہیں. ایسے بچوں کے مسائل بہت زیادہ ہیں. ایسے بچے معاشرتی حالات میں اپنے آپ کو غیر آرام دہ محسوس کرتے ہیں اور ہم نصابی سرگرمیوں میں ٹیم ورک کے طور پر کام کرنے سے معذور ہوتے ہیں، اپنے ارادوں کے گرد لوگوں کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں، ارد گرد جو بھی ان کے لوگ ہوتے ہیں ان کو سمجھ نہیں پاتے. پھر ایسے بچے معاشرتی روابط کو قائم کرنے میں نبھانے میں ناکام ہوتے ہیں اور ایسے بچوں کو تنہا اور اکیلا رہنا زیادہ اچھا لگتا ہے. پھر اس کے علاوہ ان کی اقسام کس قسم کی ہے معاشرتی جو معذوری بچے، اس میں یتیم بچے آ جاتے ہیں، نظر انداز شدہ بچے ہیں اور طلاق یافتہ گھرانوں کے بچے ہیں. یعنی وہ تینوں قسم کی وہ کیٹیگریز ہیں جو کہ اپنی بروکن فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، پیرنٹس ساتھ نہیں ہیں، کسی وجہ سے علیحدگی ہو گئی ہے، تو بچے جو ہیں اس قسم کی پرابلم میں چلے جاتے ہیں. وہ اپنے آپ کو سوسائٹی میں، معاشرے میں ایڈجسٹ نہیں کر پاتے اور مشکلات کو جو ہے کا سامنا نہیں کرنے سے گھبراتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ معاشرے میں دوسرے بچوں سے بہت زیادہ پیچھے رہ جاتے ہیں.
نیکسٹ اس میں آ جاتا ہے کہ پاکستان میں خصوصی تعلیم کی ضرورت. اب ہم نے جتنی پیچھے تمام معذوری جو ہے، جن بچوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی معذوری ہے، جو گنگے بہرے ہیں، بلائنڈ ہیں، فزیکلی ہینڈیکیپ ہیں، یا کوئی بھی جذباتی لحاظ سے اسٹیبل نہیں ہے، جسمانی معذوری ہے، وہ جو بھی ان کے ساتھ کوئی پرابلم چل رہی ہے، ان سب کے لیے خصوصی تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے. اور پاکستان میں خاص طور پر اس تعلیم کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ خاص تعلیم کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب کسی معذوری، مثلا جسمانی، حواسی، عقلی، جذباتی یا سماجی معذوری پیش آئے. اس لیے ان بچوں کے لیے عام نصاب تک کلی یا جزوی رسائی ممکن نہ ہو، اس لیے ہمیں ایک خاص قسم کا جو نصاب ہے ان کے لیے ترتیب دینا پڑتا ہے. ان کے لیے خصوصی تعلیم کا بندوبست کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کی معذوریوں اور پیچیدگیوں کو مد نظر رکھ کے ہم نے ان کی تعلیم کا انتظام کرنا ہوتا ہے. اب دیکھیں تو سب سے زیادہ ایسے بچوں کو ہی معاشرے میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی پرابلم فیل ہوتی ہے. تو سب سے پہلے ان کے ہم نے دیکھنا ہے خصوصی تعلیم کے مقاصد کیا ہیں. خصوصی تعلیم ایک مخصوص طبقہ کے کر کے افراد کے لیے ترتیب دیا گیا ہوتا ہے، جس میں سب سے پہلے جو مقصد ہے شخصیت سازی ہے. یعنی ان بچوں کی معذوری کی وجہ سے ان کی جو شخصیت ہے کافی حد تک جو ہے نا وہ دیکھا جائے تو ایک سکیٹرڈ یعنی پرسنالٹی ہو جاتی ہے، یعنی بکھری ہوئی شخصیت جس کے اندر کوئی بھی ایک ربط نہیں نظر آتا. تو ایسے بچوں کو خصوصی تعلیم دے کر ہم ان کی شخصیت میں ایک ٹھہراؤ اور متوازن جو ہے نشوونما بہت ضروری ہے، ان کی ٹھہراؤ پیدا کر سکتے ہیں. سماجی آگاہی دیکھا جائے تو ان کے لیے سماجی آگاہی اس لیے ضروری ہے کہ ان کو بھی ایک نارمل انسان کی طرح اپنے معاشرے کے بارے میں جو ہے اویئرنیس ہونی چاہیے، اور وہاں پہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کے قابل بنا سکیں. پھر نفسیاتی مسائل بھی ان کے ختم کرنے، کیونکہ ان کی معذوری کی وجہ سے ان کے ساتھ بہت سارے نفسیاتی مسائل بھی شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں کو غیر محفوظ اپنے آپ کو جو ہے یہ غیر محفوظ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور عام بچوں کی نسبت زیادہ جھگڑالو قسم کے ہو جاتے ہیں، یا پھر لوگوں سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں. یعنی ان کے اندر اعتماد کی کمی آ جاتی ہے، وہ اپنے مستقبل کے بارے میں کافی پریشان رہتے ہیں. تو ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے خصوصی تعلیم کا جو ہے بندوبست کرنا ضروری ہے. پھر ماحول سے مطابقت ہے کہ ان کو اپنے ماحول سے ایڈجسٹ ہونے میں یہ پرابلم فیل کرتے ہیں، لہٰذا اس سے ان کو جو روشناس کرایا جائے کہ انہوں نے اپنی فیملی میں، اپنی تعلیمی ادارے میں یا اپنی سوسائٹی میں اپنے آپ کو کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے. پھر کردار سازی ہے کہ ایسے بچوں کے کردار کو پختہ دار بنانے کے لیے ان کی جو ذہنی معذوری ہے اس کو شکار جو ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی پرسنالٹی کو دوسروں سے، اپنے کردار کو دوسروں سے لو کنسیڈر کر لیتے ہیں، اس چیز سے ان کو نکالنا ہے. پھر ووکیشنل ٹریننگ ان کو دی جاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسے ہنر یا کام سکھا دیجیے جس کی وجہ سے وہ اپنی جو زندگی کے لیے محتاجی جو ہوتی ہے نا اس سے نکل آتے ہیں. یعنی دوسروں کے اوپر ڈپینڈ کرنا نہیں کرتے، بلکہ اپنی لائف جو کسی اسکل کی وجہ سے انڈیپینڈنٹ گزارنا شروع کر دیتے ہیں. پھر پاکستان میں جو معذور افراد ہیں ان کی تعداد کافی زیادہ ہے. یعنی اس وقت معذور جو افراد کی تعداد جو 1998 میں جو مردم شماری ہوئی تھی اس کے مطابق افراد کی تعداد تھی وہ 3,293,155 ہے، جو کہ ایک گمبھیر صورتحال جو کہ اب اس سے ڈبل ہو چکی ہے. تو ہم اپنی آبادی کے اس بڑے حصے کو نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ہماری قوم کا قیمتی اثاثہ کہلاتے ہیں. اسی لیے ہمیں ان کے لیے خصوصی تعلیم کا بندوبست کرنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ ایک کامیاب فرد کی طرح اپنی زندگیاں گزار سکیں. اب نیکسٹ ہم نے دیکھنا ہے کہ انکلوسیو ایجوکیشن جو ہے وہ کیا ہے ان کے لیے. انکلوسیو ایجوکیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ان جو معذوری والے بچے ہیں، یا یعنی جو معذور افراد ہیں، ان کو نارمل افراد کے ساتھ ایک ہی کلاس روم میں پڑھایا جائے. یعنی دنیا بھر میں پاکستان میں انکلوسیو ایجوکیشن کا نظریہ جو ہے عملی صورت اختیار کرنے کی طرف گامزن ہے. یعنی اس وقت پوری دنیا میں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور اس سلسلے میں کئی قومی اور بین الاقوامی سطح کی کانفرنسز کا انعقاد بھی ہو چکا ہے. اسکول اور کالج کی سطح کے لیے تمام اساتذہ کے ریفریشر کورسز ان کی ملازمت دوران ملازمت جو ہے تربیت میں انکلوسیو ایجوکیشن کے موضوعات کو شامل کیا جا رہا ہے. یعنی ان کو کس طریقے سے بتایا جائے کہ ایک نارمل جو بچہ ہے اس کے ساتھ آپ ایک جو ہے ہینڈی کیپ بچہ ہے اس کو دونوں کو ایک کلاس روم میں کیسے مینیج کریں گے. یعنی معذور بچوں کو سماجی زندگی کے عام دھارے میں چلنے کے لیے کسی حد تک تربیت بھی مل جاتی ہے. پھر خصوصی بچوں کے رویوں میں مثبت تبدیلی پیدا ہوتی ہے، سیکھنے، سمجھ اور معاملہ فہمی کی صلاحیت بھی پیدا ہو جاتی ہے. خصوصی بچوں کو عام بچوں کے ساتھ براہ راست بات چیت اور تعلقات کا موقع ملتا ہے. پھر اس کے بعد خصوصی بچے بھی عام بچوں کو دیکھ کر اپنے اندر تحریک اور جذبہ محسوس کرتے ہیں. یعنی ان بچوں کو دیکھ کے، نارمل بچوں کو دیکھ کے جو خصوصی بچے ہیں، یعنی ایکسیپشنل جو چائلڈ ہیں، یہ اپنے اندر ایک موٹیویشن جو ہے نا پیدا ہوتی ہے کہ ان کو دیکھ کے یہ بھی بہت سارے کام خود سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ کہ مخصوص بچوں کے رویے میں جو ایک مثبت تبدیلی پیدا نظر آتی ہے ان کو دیکھ کے. پھر دستیاب جو وسائل ہیں ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. یعنی اس وقت جو بھی کسی ملک کے پاس دستیاب وسائل ہیں، ہم ان سے زیادہ فائدہ اٹھا کر اس طرح کے
ذہنی معذور بچے یا پھر کوئی بھی کسی قسم کی معذوری کے افراد جو ہیں بچے ہیں یا افراد ہیں، ان کو ہم ایک نارمل لوگوں کے ساتھ ایک ہی کلاس روم میں ایک ادارے میں اگر تعلیم دے تو اس کا رزلٹ کافی حد تک پازیٹیو نظر آئے گا۔ اس کے لیے ابھی پراپر کام نہیں شروع ہوا، لیکن بہت سارے ممالک میں اس کے لیے بہت ساری کانفرنسز اور جو ہے سیمینارز جو ہیں ان کا انعقاد کروایا جا چکا، اور کافی حد تک اس کے اوپر کام شروع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور تاکہ ٹیچرز کی بھی ٹریننگ اس طریقے سے کی جائے تاکہ وہ بچوں کو انکلوسیو ایجوکیشن کے ذریعے اسٹڈی کروا سکیں۔